آپ سے مخاطب ہوں گے میرے اور آپ کے قائد جناب سید منور حسن صاحب. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! صبح منور شام منور سید منور سید منور صبح منور شام منور سید منور سید منور صبح منور شام منور سید منور سید منور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. برادر مکرم ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، برادر عزیز امیر العظیم صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا آج یہاں پر جمع ہونا، آج شام کی یہ ریلی ایک طرف اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، ان کی جد و جہد کو سلام کرنے کے لیے ہے، ان کی کوشش اور کاوش اور سعی کی قبولیت کے لیے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھانے کے لیے ہے، اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ ہم دامے اور درمے، قدمے اور سخنے، ہر مورچے اور ہر محاذ پر زندگی کے تمام دائروں اور میدانوں میں اہل کشمیر کی پشتیبانی کریں گے، ان کے نعروں کا جواب دیں گے، ان کی قربانیوں کو سلام کریں گے، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو آفرین کہیں گے، اور جس جس جگہ اور جہاں جہاں چھوٹے یا بڑے عنوانات کو سجا کر ہماری ضرورت پیش آئی، پاکستان کے 18 کروڑ عوام اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. ہماری آج کی یہ ریلی ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کی بوڑھی اور ضعیف ماں کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی اور اس کا اعلان ہے کہ جو امریکہ کے مظالم کو دیکھتے ہیں، امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پاکستان میں ان کو نظر آتے اور اس کو دیکھتے ہیں، اس پورے ریجن کو، اس پورے خطے کو امریکہ نے جس طرح غیر مستحکم کیا ہے، لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہے، ڈرون طیاروں کے حملوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، بہنوں اور بیٹیوں اور ضعیفوں کا خون کیا ہے، اور حکومت پاکستان ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی رہی ہے. حکومت پاکستان کے ایما پر کیا ہے. حکومت پاکستان کی سرپرستی میں پاکستانیوں کا بھی قتل عام جاری ہے، افغانوں کا بھی قتل عام جاری ہے، طالبان کا قتل عام جاری ہے، اس لیے کہ ہم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں. ہم نے امریکہ کو سارے سینسٹیو ایئرپورٹس دیے ہوئے ہیں، ہم نے امریکہ کو پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک فراہم کیا ہوا ہے، اور ہم نے امریکہ کے ایما پر اپنی تمام فوج کو امریکہ کے ڈسپوزل پر دیا ہوا ہے. لہذا آج کا یہ جلسہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے ابھی تک اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم نے ابھی تک قانون کی پاسداری کی ہے، آئین کی بالادستی کو پیش نظر اور مقدم رکھا ہے، لیکن صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں. جدوجہد اپنا کانٹا بدل لیتی ہے، اور جب بہرے کانوں پر کوئی بات اثر نہیں رکھتی، اور جو لوگ سینوں کے اندر دل کے بجائے پتھر رکھ کر چل کر آئے ہوں، پھر ان سے معاملات دوسری طرح طے ہوتے ہیں. اگر کسی نے یہ سمجھا ہے کہ کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں بھارت کا ساتھ دیا جائے، ہمارے وزیر خارجہ اگر بھارت کے وزیر خارجہ کے ساتھ چند دنوں کے اندر میز پر بیٹھنے والے ہیں،
مذاکرات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے پھر لچھے دار بیانات دینے والے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی اس میز پر پاکستان کے عوام کا تصور اور پرسپشن یہ ہے کہ میز کے دونوں طرف بھارت کا وزیر خارجہ ہوتا ہے۔ ہمارا وزیر خارجہ بھارت سے مذاکرات نہیں کر سکتا جب تک کہ کشمیریوں کا جس خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر بند ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آگ اور خون کے دریا سے گزر کر اپنی نظر پوری کر کے اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ کشمیر میں تو بڑے پیمانے پر چاروں طرف کئی ہفتوں سے کرفیو لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات کے اندر بھارت کے وزیر خارجہ اور بھارت کی حکومت نے جو دانہ ڈالا ہے وہ بھارت ہی کے وزیر خارجہ کو زیب دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جب بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انہی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، انہی کے کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلتے ہیں، انہی کی ترجیحات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں بھی دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوتی ہے، کاش ہمارے ملک کا بھی کوئی وزیر خارجہ ہوتا، کاش ہمارا وکیل بن کر کوئی وزیر خارجہ بات کر رہا ہوتا۔ یہ دونوں بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کو سلام کرتے ہیں اور سلام کا لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ہم جن جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم جن حوالوں سے ان کی جدوجہد کی تائید کرنا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں نے پوری دنیا سے اس بات کو منوا لیا ہے کہ ان کی تحریک ایک مقامی انڈیجنس تحریک ہے، کشمیریوں نے اٹھائی ہے۔ جن کی گردنوں کے اوپر سر قائم ہے وہ جان ہتھیلی پر لے کر میدان کے اندر نکلے ہیں، اور کشمیر اور پاکستان کا حوالہ بڑا مضبوط حوالہ ہے، لیکن ہم اپنے وزیر خارجہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی زبان سے تو یہ بات ہم نے سنی اور لکھی بھی پڑھی کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، لیکن بھارت کے وزیر خارجہ کا بیان پچھلے 48 گھنٹے میں 2 مرتبہ نشر ہوا ہے کہ کشمیر کوئی متنازع علاقہ نہیں ہے، بھارت کا انٹیگرل پارٹ ہے، بھارت کا حصہ ہے۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو کس موضوع پر آپ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں؟ اور اصلاً یہ مذاکرات جدوجہد کو سبوتاج کرنے کے لیے ہیں، بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ہیں، اٹھتے ہوئے طوفانوں کا رخ بدلنے کے لیے ہے، اور کشمیری لاکھوں کی تعداد میں بفرے ہوئے کشمیری آزادی کی لگن لیے ہوئے، دلوں میں اس کی تمنا اور آرزو لیے ہوئے اور جسم و جان کے اندر اس کا تحرک اور سرگرمی لیے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں بفرے ہوئے کشمیری سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، بھارتیوں کو واپس لوٹ جانے، کشمیر سے نکل جانے کی صدا لگا رہے ہیں اور الحاق پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اہل کشمیر نے 2 کاؤنٹس پر 2 محاذوں پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایک طرف انہوں نے حریت کانفرنس کے ذریعے سید علی گیلانی اور حریت کانفرنس کی دیگر قیادت کے ذریعے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اور دوسری طرف حزب المجاہدین کے ذریعے، کشمیری عوام کے جذبہ جہاد کے ذریعے، کشمیری عوام کے شوق شہادت کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس پرامن مذاکرات کا ایجنڈا بھی موجود ہے، اور کشمیر کے بارے میں اس کے مسئلے کا کوئی پرامن حل ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ان کو حق رائے دہی دیا جائے۔ اس سے بہتر پرامن اور منصفانہ حل نہیں ہو سکتا۔ ان کو اپنی آزاد مرضی سے